آج ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی راجیہ سبھا کی حالیہ انتخابی کہانی پر۔ ایک ایسی کہانی جس میں توقعات کچھ اور تھیں اور نتیجہ کچھ اور نکلا۔ 4 نشستوں میں سے نیشنل کانفرنس کے لیے 3 یقینی مانی جا رہی تھیں، مگر چوتھی وہ بی جے پی لے گئی، اور یہی وہ بات ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ راجیہ سبھا کے انتخابات میں ایم ایل ایز نسبتی نمائندگی کے نظام سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے تحت اپنی ترجیحات بتاتے ہیں، یعنی نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 چوائس، اور جیت اس امیدوار کی ہوتی ہے جو زیادہ تر اراکین کی مجموعی پسند بن جائے۔ جموں کشمیر اسمبلی میں ٹوٹل 88 ووٹ ہیں، اور سجاد لون کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کے باعث 1 ووٹ کم تھا۔ ان میں سے نیشنل کانفرنس کے پاس 41 ایم ایل ایز ہیں، اور اسے جموں کشمیر کی تمام علاقائی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہے، جن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 3 اراکین، کانگریس کے 6 اراکین اور سی پی آئی ایم، عوامی اتحاد پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے ایک رکن شامل ہیں۔ اسمبلی میں 7 آزاد اراکین بھی ہیں، جن میں سے 5 عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کے ساتھ ہیں، اور بی جے پی کے پاس محض 28 اراکین ہیں۔ اب آتے ہیں جموں کشمیر کے نتائج پر۔ 4 سیٹوں میں سے 3 نیشنل کانفرنس کے پاس گئیں، جیسا کہ اندازہ تھا، لیکن چوتھی سیٹ بی جے پی کے حصے میں آ گئی، حالانکہ کاغذی طور پر ان کے پاس مطلوبہ ووٹ تھے ہی نہیں۔ تو ہوا کیا؟ اطلاعات کے مطابق 4 ایم ایل ایز نے کراس ووٹنگ کی، یعنی اپنی پارٹی لائن کے خلاف جا کر بی جے پی کے امیدوار کو ووٹ دے دیا، اور اس کے ساتھ 3 پیپرز کو غلط طریقے سے بھرا گیا، جس کے باعث وہ ناکارہ قرار دے دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جن امیدواروں نے پہلے 2 مرتبہ کاغذات صحیح بھرے، تیسری مرتبہ غلط کیسے بھر دیے؟ اور نتیجہ یہ رہا کہ بی جے پی کم نمبروں کے باوجود کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ کیا یہ اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہے؟ کیا کچھ اراکین نے کسی دباؤ، کسی وعدے یا کسی سیاسی حساب کے تحت ووٹ بدلا ہے؟ فی الحال 7 ایم ایل ایز شک کے دائرے میں ہیں، جن کے نام تو معلوم نہیں ہیں، مگر وہ ہیں 7۔ 4 وہ جنہوں نے کراس ووٹ کیا، اور 3 وہ جن کے ووٹ جان بوجھ کر ضائع کیے گئے۔ سجاد لون نے تو اسے نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا خفیہ گڑھ چوڑ قرار دے دیا ہے، اور دوسری طرف این سی کے پارٹی ذرائع کے مطابق اندرونی تحقیقات ممکن ہیں، اور اگر شواہد مل گئے تو اینٹی ڈیفیکشن قانون کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک سیٹ کی جیت نہیں، بلکہ پارلیمانی توازن اور ریاستی سیاست میں ایک نیا موڑ ہے۔ مرکز میں بی جے پی کے لیے راجیہ سبھا میں طاقت میں اضافہ، اور جموں کشمیر کی مقامی جماعتوں کے لیے ایک یاد دہانی کہ سیاسی نظم و ضبط بھی ووٹ بینک جتنا ہی اہم ہے، کیونکہ اصلی سیاست اکثر وہی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔